کے جو بہنوئی ہیں عبداللہ بن جعفر، جو کہ حضرت محمد بن عبداللہ اور عون بن عبداللہ کے والد ہیں، حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ بھی آئے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا ہے کہ میں نے مکے کے حاکم سے آپ کے لیے امان نامہ لکھوا دیا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا تو آپ نہ جائیں۔ آپ نے پھر بھی فرمایا کہ نہیں، میں جاؤں گا۔ آپ کے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ، وہ مدینے میں رہتے تھے، تو وہ مدینہ میں انہیں خبر ملی کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ وہاں سے چل کے آئے مکے میں، اور آپ کو کہا کہ آپ کوفے نہ جائیں، لیکن آپ نے کہا کہ جی میں تو جاؤں گا۔ وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ آپ کیوں ہم سب کی بات کو نہیں مان رہے، تو وہ بھی مکے رہ گئے۔ تو یہ قافلہ چلا، رستے میں فرزدق ایک شاعر ہے وہ ملا، اور اس کی بات آپ دیکھیں کیسی اس نے جہاں دیدہ بات کی۔ امام نے جب ان سے حالات پوچھے مکے کے حالات کیا ہیں، تو اس نے ایک بڑے خوبصورت بات کی، اس میں انسانی نفسیات بھی جھلکتی ہے۔ اس نے کہا جی کوفے کے لوگ جو ہیں ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ یعنی زبان سے آپ کی مدح کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی عقیدت کا دم بھریں گے، لیکن جب تلوار چلائیں گے آپ کی عقیدت کا دم بھریں گے، لیکن جب تلوار چلانے کا موقع آئے گا تو ان کی تلوار آپ کی حمایت میں نہیں اٹھے گی، ان کی تلواریں یزید کی حمایت میں اٹھیں گی۔ پھر بھی آپ چلے، تو میں پوری تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا۔ 2 محرم کو میدان کربلا میں پہنچے، خیمہ زن ہوئے، کوفے نہیں جانے دیا گیا، کوفہ شہر میں نہیں جا سکے، تو یہ پہلے ہی آ جاتا ہے کربلا۔ وہاں پر خیمہ نشین ہوئے۔ 7ویں محرم کو پانی بند ہوا، اور 9ویں محرم کو یزیدیوں نے نقارے بجانا شروع کیے، جو اس بات کا اعلان تھا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام علی مقام نے ان کو یہ میسج بھیجا کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نماز، تلاوت، دعا اور استغفار سے کتنا پیار ہے، تو میری خواہش یہ کہ آج کی رات میں نماز، تلاوت، دعا اور استغفار میں بسر کروں۔ ان کا یہ ٹھیک ہے جی، آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ساری رات اب تلاوت میں، نماز میں، دعا میں، استغفار میں بسر کرتے ہیں، اور جب سحری کا وقت آتا ہے جو کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آپ نے کیا مانگا ہوگا؟ کیا یہ مانگا ہوگا کہ یا اللہ میری جان بچا لے؟ نہیں، آپ نے جو مانگا اس میں ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جی آپ دادا صاحب سے مدد مانگتے ہیں، غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں، حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، تو وہاں میدان کربلا میں انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ امام علی مقام اتنی بڑی شخصیت ہیں، وہ انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ انہوں نے تو اللہ پاک سے بھی اپنی جان بچانے کی دعا نہیں مانگی، بلکہ ان کی دعا کیا تھی؟ اس کو شاعر نے یوں نظم کیا کہ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ماتھے پہ بل نہ آئے۔ یا اللہ جب میں اس میدان میں تیروں پہ تیر کھاؤں تو زبان کو تو میں قابو میں کر لوں کہ زبان سے کوئی حرف شکایت نہ نکلے، لیکن میں اس قدر صبر کروں تیری رضا پر کہ ماتھے کے اوپر، جبین کے اوپر بھی کوئی شکن نہ آئے، اس طرح میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ تو اس دعا کی قبولیت کا نقشہ ہمیں میدان کربلا میں یوں نظر آتا ہے کہ امام علی مقام، آپ کے اعوان و انصار شہید ہوئے، آپ کے ساتھ جو آپ کے مریدین تھے، جو آپ کے محبین تھے، وہ شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا۔ آپ کے بھائی عباس بن علی کے بازو کٹے، آپ نے صبر کیا۔ آپ کے ایک بھائی ہیں ابو بکر بن علی۔ اب یہ یہاں رک کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو حضرت علی المرتضیٰ نے خلفائے ثلاثہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ کر قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ مجھے ابو بکر صدیق سے کتنا پیار ہے، عمر فاروق اعظم سے کتنا پیار ہے، عثمان غنی سے کتنا پیار ہے، کہ میں اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے جن سے پیار ہوتا ہے ان کے ناموں پر نام رکھا جاتا ہے، تو یہ یہاں شہداء میں ہیں۔ اسی طرح امام حسن کے ایک بیٹے عمر بن حسن ہیں، وہ کربلا کے شہداء میں شامل ہیں، تو ان کے نام لینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ اور اہل بیت باہم شیر و شکر تھے، اور جنہوں نے افتراق کی، انتشار کی کہانیاں گڑھی ہیں، ان سے بڑھ کر امت کا دشمن اور اسلام کا دشمن کوئی اور ہو سکتا نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت تمام شیر و شکر ہیں، تو اس کا نقشہ ہمیں میدان کربلا میں بھی نظر آتا ہے کہ امام علی مقام ان پر صبر کر رہے ہیں۔
4 آپ کے بھائی شہید ہوئے ہیں، آپ نے صبر کیا۔ مسلم بن عقیل کے 3 بھائی اور 1 بیٹا شہید ہوا، آپ نے صبر کیا۔ آپ کے بھتیجے قاسم بن حسن شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا۔ اور باری آئی حضرت علی اکبر ہمشکر پیغمبر جن کی عمر 18 سال ہے، اٹھتی ہوئی جوانی ہے، ان کو آپ میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں، نہیں، میں سعادت مند فرزند بننا چاہتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں نہیں جا سکتے۔ تو آپ ان کو اجازت دیتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں، ایسی جگہ جانے کی اجازت دوں جہاں پر چل کر تو جاتے ہیں لیکن واپس چل کر نہیں آتے۔ یقینی شہادت کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی بیٹے کو تیار کر کے بھیجنا، یہ حسین علی مقامی کا جگرہ اور حوصلہ ہے، وگرنہ کس کی جرأت ہے کہ اپنے نازوں کے پالے ہوئے بیٹے کو خود ہی قربان ہونے کے لیے بھیج دے۔ تو کہنے والے نے صحیح کہا ہے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور حضرت علی اکبر جب گئے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو عرب کا طریقہ جنگ ہے، حل میں مبارزن کے تحت وہ مبارز بھیجتے ہیں، ایک پہلوان بھیجتے ہیں، دو بدو مقابلہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس مقابلے میں کئی پہلوان ان کے قتل کیے ہیں۔ اور جب یہ دیکھا کہ جو سامنے گیا ہے وہ کٹ گیا ہے، تو ابن سعد جو یزیدی فوجوں کا کمانڈر تھا، اس نے یہ آرڈر دیا کہ سب مل کر جاؤ، مل کر حملہ کیا اور حضرت علی اکبر کو شہید کیا۔ اور حضرت علی اکبر کا لاشا امام علی مقام خود اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لائے، لیکن زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں۔ اب اگلا جو معاملہ ہے حضرت علی اصغر کا، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں جی پانی مانگنے گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام اگر چاہتے تو آب کوثر کی نہر میدان کربلا میں جائے۔ یہ واعظین کی گھڑی ہوئی باتیں کہ جی وہ ان کے لیے پانی مانگنے گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ چاہتے تو وہاں پر حوض کوثر کا کنواں آ سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ جیسے میاں محمد بخش نے کہا کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ تو یہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ امام علی مقام کی نگاہ لوح محفوظ پر تھی، جس شہید کی جو باری مقرر تھی اس پر آپ بھیجتے چلے جا رہے تھے۔ اب حضرت علی اصغر ان شہداء میں شامل ہیں جو چل کر نہیں جا سکتے، تو ان کو اٹھا کر لے گئے، اور یزیدی فوجوں کے سامنے جب کیا تو انہوں نے تیر پھینکا جو آپ کے پیاسے حلقوم میں ترازو ہوا، اور وہ بھی شہادت کا جام نوش کر گئے۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ تو امام علی مقام ان قربانیوں پر صبر کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں لیکن لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں، آپ ان کو اجازت نہیں دیتے، فرماتے کہ خواتین کربلا کے آپ محرم ہیں اور آپ کے ذریعے میری نسل چلنی ہے، آپ ان کی اب نگران ہیں اور میں اب میدان میں جاؤں گا۔ تو آپ تیاری کرتے ہیں، اپنے والد محترم کی تلوار ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے چچا حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور سر پر آپ اپنے نانا جان کا امامہ باندھتے ہیں، اور امامہ باندھ کر قیامت تک کے لوگوں کو آپ نے بتا دیا کہ امامہ حضور کی سنت ہے، اور مجھے حضور کی سنت سے اس قدر پیار ہے کہ جنگ کے ہنگام میں بھی میں یہ سنت چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو وہاں بھی آپ نے امامہ باندھا اور میدان کربلا میں تشریف لے گئے، اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سب باتیں پتہ ہیں، آپ حضور کے نواسے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت روح زمین پر میرے علاوہ نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں، جس کے خون سے تم ہاتھ بھرنے لگے ہو تو یہ جان لو۔ ان کا جی یہ ساری باتیں تسلیم ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، بیعت کر لیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور بیعت نہیں کریں گے تو لڑنے کے لیے تیار۔